میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے تو آپ کے چہرے اقدس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کو امتی آپ پر سلام پڑھے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ جس کی قربت سے حق کا پتہ مل گیا، حق کے اس رازداں پر درود و سلام، جس کے جلووں سے روشن ہوئے دو جہاں، اس مہ ذوفشاں یعنی اس روشن کرنے والے چاند، اس مہ ذوفشاں پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سننے جیسی بات ہے، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، قرآن پاک فرماتا ہے تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 84 اور 85 میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی خطرناک بیماری کا ذکر کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کا پس منظر آپ کو کچھ سینٹرل آئیڈیا اس کا بیان کروں۔ چنانچہ واقعہ یوں ہے کہ توریت شریف کے اندر یہودیوں سے 3 باتوں کا وعدہ لیا گیا تھا۔ کون سی کتاب کے اندر؟ توریت میں۔ کن سے وعدہ لیا گیا تھا؟ یہودیوں سے۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا۔ پہلا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، دوسرا یہ کہ تم ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی ان کے گھروں سے انہیں نہیں نکالو گے، اور تیسری بات یہ کہ تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے گا یا غلام بنا لیا جائے گا تو اسے خرید کر آزاد کر دیا کرو گے۔ یہ تینوں حکم یہود کے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے متعلق تھے، اور اس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ وہ ایمان لائے تھے، ان میں باہم بھائی چارے کا اظہار تھا، کسی کو قتل کرنا نہیں تھا، گھر سے بے گھر کرنا نہیں تھا، کوئی قیدی ہو تو اسے آزاد کروانا تھا۔ یہ تینوں حکم اگر مان لیے جاتے تو ایک بہترین ہم آہنگ اور اتحاد اور اتفاق والا
مثالی معاشرہ، ایک زبردست قسم کی سوسائٹی یہ تشکیل پاتی، مگر یہود نے ان تین میں سے دو کا حکم تو مان لیا، ایک کا حکم نہیں مانا۔ اچھا ہوا یوں کہ اسلام مدینہ شریف کے اندر اسلام کی تشریف آوری سے پہلے 4 قبیلے آباد تھے۔ کتنے قبیلے آباد تھے؟ 4۔ 2 مشرک تھے اور 2 یہودیوں کے تھے۔ ایک تھا اوس، دوسرا خزرج۔ آپ نے یہاں پاکستان کے اندر بھی اگر 8th کلاس اور میٹرک کی اسلامیات پڑھی ہو تو آپ نے اوس اور خزرج کے متعلق، یہ قبیلے تھے جو اس کے متعلق سنا ہو، ٹھیک ہے، آپس میں لڑتے بہت تھے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اور 2 قبیلے یہ یہودی تھے، بنو قریظہ اور بنی نذیر۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ نے قبیلے اوس کے ساتھ دوستی لگا لی، ساتھ میں جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ دوستی لگا لی۔ اسے تھوڑا ذہن میں نقش کریں کہ بنو قریظہ یہ اوس کے دوست تھے، بنو نذیر جو ہے وہ خزرج کے دوست تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں دشمنی تھی، 100 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ چل رہی تھی، اتنی سخت دشمنی تھی۔ اب ہوتا یہ کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو بنو قریظہ قبیلہ اوس کی مدد کے لیے آتے، بنو نذیر خزرج کی مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ یوں بنو قریظہ اور بنو نذیر جو دونوں یہودی تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیا کرتے تھے، اور جب جنگ ختم ہوتی تو کچھ لوگ بنو قریظہ کے قید ہوتے، کچھ لوگ بنو نذیر کے قید ہوتے۔ اب یہ اپنے ان بھائیوں کا فدیہ دے کر انہیں آزاد کروا لیا کرتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، خود اپنے بھائیوں سے جنگ کرتے ہو، انہیں قتل کرتے ہو، ان کے گھر اجاڑتے ہو، پھر خود ہی ان کے فدیے دے کر انہیں آزاد کرواتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ یہود کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں توریت میں ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر ہمارے یہودی بھائی قید ہو جائیں تو ہم انہیں آزاد کروائیں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی توریت میں یہ بھی تو وعدہ لیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یہود بولے کہ جنگ تو ہم اپنے دوستوں اوس اور خزرج کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی ان کی فلشنس، ان کی بے وقوفی دیکھیا کہ ان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں تاکہ توریت پر عمل ہو جائے۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85۔ اب واقعہ بیان کر دیا، اب آیت کو سمجھیے گا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو، یعنی کیا تم کتاب الہی کے کچھ حکم مان لیتے ہو، مگر وہ تکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، کچھ احکام کا انکار کر دیتے ہو، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، قتل سے باز نہیں آتے، اور قیدی آزاد کرواتے پھرتے ہو۔ یہ کیا دو رنگی ہے، یہ کیا دو رخا ہے؟ کتاب الہی کا ایک حکم مان لیا، دوسرا چھوڑ دیا۔ کیا تم پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے؟ کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو انکار کر دیتے ہو۔ یاد رکھو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، یعنی جو ایسا بےہودہ کام کرے، اپنی مرضی کے حکم مان لے، باقی کا انکار کر دے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہی کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا ہے۔ اور فرمایا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کے حکم مان لے، باقی کا انکار کر دے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں وہ ذلت اسے نصیب ہوگی، اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اور اس آیت کے اختتام یوں ہوا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یعنی تمہارے کرتوت اللہ پاک سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ مالک و مولا دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی مختصر وضاحت آپ نے سنی، اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم حرام ہے، اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ دیکھیے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے جنگیں کرتے، یہ ان کا ظلم تھا۔ یہود ان کے مددگار ہوتے، انہوں نے بھی حرام کام کیا۔ اسی طرح یہ بھی سبق ملا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا یہ بہت برا کام ہے، اس سے دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ لہٰذا کسی کی طرفداری کرتے ہوئے دین کی مخالفت
نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہمارے یہاں پہ آج کل طرفداری کی یعنی سائیڈ لینے کی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. مثلاً ہمارے کسی رشتہ دار نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا، کسی عزیز نے جھوٹ بولا، رشوت لی، ظلم کیا. ہمارے یہاں پر لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا عزیز غلط ہے، مگر چونکہ کیا ہے، یہ میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا بھانجا ہے، لہٰذا اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہوں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جھوٹ اور ظلم کے طرفدار ہو جائیں. اسی طرح مثال کے طور پر دو شخص آپس میں پارٹنر ہے، پارٹنرشپ ہے، ان کی مل کر کاروبار کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایک شخص سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی ہے کہ یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز ہے، اور پھر بھی طرفداری کر رہے ہیں. کیوں؟ اس میں تو اپنا ہی فائدہ ہے. اگر طرفداری نہیں کریں گے تو کاروبار بکھر جائے گا، لہٰذا طرفداریاں نبھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کورٹ کچہریوں کے اندر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. معلوم ہے کہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، اس نے ظلم کیا ہے. سوری ٹو سے بعض اوقات پیسے لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی یہ ایف آئی آر اے کلاس کر دو، یہ بی کلاس کر دو، یہ سی کلاس، یہ کچھ کلاسیں ان کی یہ کر دو، پیسے لے کے بھائی یہ کر دیا. مال کے لالچ کے اندر دوستیاں نبھانے کی خاطر جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہوتی. آپ غور کرتے اگر چلے جائیں تو گھر سے لے کر فرام ہوم ٹو سوشیلٹی، معاشرے تک بہت ساری آپ کو ایسی ایگزامپلز ملیں گی، بہت ساری مثالیں ملیں گی جو ہمارے یہاں موجود ہیں. ناحق طرفداری کی جا رہی ہوتی. جی ہاں، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارے بچے گلی کے اندر کھیلتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جھگڑا ہو گیا بچوں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ اپنے بچے کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے کی طرفداری کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے غلط بات ہے. وہ ایک مرتبہ ایک بڑے اسلامی بھائی نے ایک بات پر یہ سنا کہ بھائی نہیں کرنی چاہیے. ان کے بچے جب بڑے ہوئے اور وہ کھیلنے کے لیے گلی محلے کے اندر گئے نا، پہلی مرتبہ جب وہ کیس لائے، اور توجہ یہاں رکھے گا، اوپر نظر نہیں، توجہ یہاں رکھے. تو جب وہ پہلی مرتبہ یہ کیس لائے، بچے نے ان کے آ کر کہا کہ یہ مجھے یہ اس نے فلانے نے یہ دیکھو اس سے معاملہ ہوا ہے. تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یار آج اگر اس کی طرفداری کروں گا نا تو یہ خطرناک ہو جائے گا. انہوں نے اس کے سامنے اپنے بچے کو کہا کہ نہیں، آپ کی مسٹیک، آپ کی غلطی ہے. ان کے بچوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ویسے تو بھائی ابا ہمارے بڑے ہم پر پیار کرتے ہیں، اور یہ اس کے سامنے ہمیں بالکل انہوں نے بولڈ کر دیا، وکٹ گرا دی ہماری. آپ یقین مانیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے تو سکون ہو گئے کہ میرے بچے گلی محلے کے جھگڑے جو ہے میرے پاس نہیں لاتے. ورنہ آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. ہمارے رکن شورا جی امین اتاری بڑا یہ زبردست یہ بیان کرتے تھے کہ دو بچے جو ہے وہ ٹرین کی پٹری کے پاس کھیل رہے تھے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، دونوں نے جو ہے وہ اپنے گھر جا کر شکایت کی، دونوں کی مائیں باہر نکلی اور دونوں نے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بال پکڑے، رو محلے کے اندر مسئلہ. اب عورتوں کو چھڑوانا بھی آپ کو پتا ہے، یہ تو آدمی کا تو کام بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر پڑے. بڑی مشکل سے کچھ عورتیں بیچ میں پڑی اور یہ ان کی لڑائی ختم. دونوں نے اپنے شوہروں کو بتایا، رات کو دونوں ہاکیاں اور لوہے کے سرگے لے کر آ گئے، ایک دوسرے کو مارا یہاں تک کہ دونوں ختم ہو گئے. دونوں کے گھر پر غسل میت ہوا، دونوں کو کفنایا گیا، دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت میں ایک مسجد کے اندر ہوا، دونوں کو ایک ہی قبرستان کے اندر برابر میں ان کی تدفین ہوئی. اور لوگ جب تدفین کر کے دوبارہ گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پٹری پر وہی دونوں بچے دوبارہ کھیل رہے ہیں. کیا ہوتا اگر طرفداری نہ لی جاتی تو یہ دو جانیں ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ہمارے گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور بڑے ہو کر بڑے خطرناک بن سکتے ہیں. لہٰذا انصاف کا ترازو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیے. یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جس کے لیے آج ہم حق کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی ناحق طرفداری کر کے دین کو پیٹ پیچھے رکھ رہے ہیں، کل روز قیامت یہی شخص ہمیں چھوڑ دے گا. جی ہاں، لہٰذا ناحق طرفداری سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ اعدلوا، انصاف کرو۔ خیر اس میں حکمت عملی اپنانی چاہیے، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم حق کے نام پر فسادات پھیلانا شروع کر دیں، جو بھی نہ ہو کہ ہم ناحق طرفداریاں شروع کر دیں۔ جہاں محسوس ہو کہ میرا بولنا فساد برپا کرے گا وہاں خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، ناحق طرفداری نہ کریں۔ اور اگر معاملے میں آنا ہی پڑے گا، گواہی دینی ہی پڑے گی، گھر میں خاندان میں نہ چاہتے ہوئے بولنا ہی پڑے گا، تو جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ جو حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں بڑی اہم بات کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کریم سے ہمیں بڑا خوبصورت سبق سیکھنے کو ملا، بڑا خوبصورت جملہ قرآن نے ارشاد فرمایا، کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی کتاب کو ماننا ہے تو مکمل ماننا ہے، ادھورا نہیں ماننا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ جو حکم ہمیں پسند آیا وہ مان لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ ہمیں ہمیشہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو ماننا ہے۔ اچھا آج کل ہمارے یہاں آدھی جہالت کا فتنہ زوروں پر ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ عجیب ورڈ لیا، آدھی جہالت، یہ میں درست کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سمجھیے گا۔ ایک بندہ پورا ہی جاہل ہوتا ہے، ایک بندہ کیا پورا ہی جاہل ہے، سیکھنے کی طرف مائل رہتا ہے کہ میں سیکھتا رہا ہوں۔ ایک بندہ پورا عالم ہے، اگر درست طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، جس نے باقاعدہ عاشقان رسول سے علم دین سیکھا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ مگر تیسرا شخص بڑا خطرناک ہے، جسٹ تھرڈ پرسن، وہ بڑا خطرناک، وہ کون ہے؟ وہ آدھا جاہل ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے کہ جہالت اتنی نقصان دہ نہیں جتنی آدھی جہالت نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں کہتے کہ نیم حکیم، کیا کہتے ہیں نیم حکیم؟ آپ ہی بولے نا، خطرہ ہے جان۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ نیم اگر مولوی صاحب ہوں گے تو خطرہ ایمان کس طرح خطرناک بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لی، باقی ہزاروں آیتوں سے بھی جاہل ہے، خود کو مفتی سمجھ بیٹھے، اپنے آگے پروفیسر لگا دیا، انجینئر لگا دیا، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ بحثیں کرنا شروع کر دی۔ واٹ از دس؟ یہ ادھوری جہالت ہے۔ جی ہاں، اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی اور پھرنے خواہ بن گئے کہ جی اب مجھ سے بڑا تو کوئی عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ واٹ از دس؟ یہ ادھوری جہالت ہے، یہ آدمی کو بیوقوف بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اس کی ایگزامپل میں ایک واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 30 قدموں کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جی ہاں، 30 قدموں کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کسی نے جو ہے وہ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ حضور آپ کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے جو فرمایا یہ بڑا جو سمجھے کہ حیرت انگیز معاملہ تھا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے۔ کس کو دیکھ لیا ہے؟ ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے، اور میں اس سے دور بھاگ رہا ہوں۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا کہ علی جا، آپ تو بڑی شان و شوکت والے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو تو یہ معجزہ دیا ہے کہ آپ مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں، تو یہ بے وقوف کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادھوری جہالت ہے۔ جو آدمی جاہل ہو، یعنی جو 4 کتابیں پڑھ کر خود کو بڑا علامہ فاہمہ سمجھ بیٹھے، وہ بے وقوف ہو جاتا ہے، پھر اسے سمجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو ایگزامپل دوں، ایک بد مذہب فرقہ ہے جس کا نام ہے خارجی۔ جی ہاں، یہ فرقہ
مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تھا. یہ لوگ بھی آدھے جاہل تھے. ان کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیے کہ ان بدبختوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. توجہ رکھیے گا, اللہ کی پناہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھنا عبادت, جی ہاں یہ حدیث پاک میں ہے, ٹھیک ہے نا, جن کو دیکھنا یہ عبادت, جن کی محبت ایمان کی علامت, جن کا بغض بندے کو منافق بنا دیتا ہے, ان عظیم ہستی قطعی یقینی جنتی صحابی پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ, لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے فتویٰ کیوں لگایا تھا یہ سنیے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ حق پر ہونے کے بڑے باکمال تھے, آپ نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی اور ایک حکم مقرر کر دیا. What is the meaning of حکم؟ حکم means ثالثی, تھرڈ پرسن, کہ بھئی یہ ہمارے درمیان سلو کروا دیں. اس حکم نے دونوں کی سلو کروا دی. خارجی لوگ یہ چاہتے نہیں تھے, وہ تو معاذ اللہ جنگ چاہتے تھے, لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ سلو کر لی. چنانچہ انہوں نے اس سلو پر کفر کا فتویٰ لگایا. کہنے لگے کہ حضرت علی نے کسی کو حکم بنایا, اور یہاں پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے, یعنی حکم صرف اللہ پاک ہو سکتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایک بندے کو حکم بنا لیا, لہٰذا اس آیت کا خلاف کیا, معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے. اللہ اکبر. جہالتوں کی انتہا دیکھیے. وہ نا کہ خدا جب عقل لیتا ہے جہالت آ ہی جاتی ہے. ٹھیک, خیر مولا علی رضی اللہ عنہ یہاں بھی حکمت عملی اپنائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, آپ کا لقب ہے, انہیں خارجیوں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں ذرا آپ سمجھا کر آئیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے, ان کی بات سنی اور فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کی صرف ایک آیت آتی ہے؟ کیا تم نے دوسری آیتیں نہیں پڑھی کہ اگر مرد و عورت کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کریم نے فرمایا حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا, ایک آدمی کی طرف سے ثالثی آ جائے, ایک عورت کی طرف سے ثالثی آ جائے. اور کیا ہوتا ہے جس کو آج کل آپ گاؤں دیہاتوں میں کیا پنچ کہتے ہیں نا, پنچ کہتے ہیں, پنچایت کے بھائی یہ بیٹھ کے مسئلہ سولو کر دیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. لوگ دونوں آتے ہیں, قرآن پاک میں حکم ہے مرد عورت لڑ پڑے, حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا, دونوں کی طرف سے ایک فرد آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے. خیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کوٹ کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, فار ایگزامپل کسی نے سپوز ریبٹ کو مار دیا, خرگوش کو مار دیا, اب حکم ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ خرگوش کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم, ترجمہ کنز العرفان, تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کیا کہتے ہو, خرگوش جو 1 درم کے 4 مل سکتے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے, انسانوں کی اہمیت زیادہ ہے. جب اللہ پاک نے ایک جانور کی قیمت طے کرنے کے لیے 2 لوگوں کو فیصلہ کرنے والا مقرر فرمایا, تو اگر مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اگر انسانوں بلکہ صحابہ کے درمیان اگر کوئی معاملہ روکنے کے لیے کسی کو حکم مان لیا تو یہ کفر کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مزید آیات بھی سنائی, مگر بات وہی ہے کہ بے وقوفوں کو سمجھانا آسان بات نہیں ہے, ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا. آخر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت سزائیں دے کر جہنم میں پہنچا دیا. پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ ادھوری جہالت اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ بڑے بڑے بزرگوں, امت کے سرداروں, بلکہ جو جانے ایمان ہیں معاذ اللہ ان پر بھی کفر کے فتوے لگا ڈالتا ہے. ٹھیک, ایک حدیث پاک ہے, توجہ سے سنیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے گزرے
تو انتہائی غمگین تھے. He was very sad. پریشان تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگی. پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر کر قبر پر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے واپس آئے تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں اپنی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گیا. میں نے اللہ پاک سے دعا کی, رب کریم نے میری امی جان کو زندہ فرما دیا. انہوں نے کلمہ پڑھا, پھر وہ دوبارہ آرام فرما ہو گئی. سبحان اللہ, کیا خوب کہا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے جذبات شعر کے انداز میں کس طرح بیان کیے کہ کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزیں, عرش اعظم سے ہے ذیشا آمنہ. ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش, ٹھیک ہے نا, ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش آمنہ. چشمہ دی تم سے رواں یعنی جاری ہے آمنہ. یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ حدیث پاک میں ہے. ایک شخص سوشل میڈیا پر بیٹھا تھا, اس سے جب اس متعلق سوال ہوا, اب وہ دیکھیے وہ 2 آیتیں اور 4 حدیثیں پڑھنے والا, اس کی بے وقوفی دیکھیے. فوراً بولا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 میں ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا, لہٰذا معاذ اللہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اب یہ وار کتنا سخت ہے. عام مسلمان جب قرآن سنیں تو کہے گا نا کہ نہیں بھئی قرآن نے فرما دیا, اب اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا, لہٰذا مر کر زندہ ہونا ممکن ہی نہیں. مگر دیکھیے اس بے وقوف شخص نے ایک آیت کو لے لیا, درجنوں آیتوں کو چھوڑ دیا. This is called جہالت, یہی جہالت ہے. آپ قرآن پڑھیں, سورہ بقرہ کو کھولیں. بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں نا. جس گائے کا ذکر ہوا کیا تھا, اس گائے کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے شخص پر لگایا گیا, وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے. اسے اس کے کزن نے مارا تھا جو سب سے زیادہ شور شرابہ کر رہا. اس نے بتایا کس کا ٹکڑا لگنے سے, گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگنے سے وہ کھڑا ہو گیا, زندہ ہو گیا, اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے کزن نے مارا ہے. اسی طرح دوسرے سپارے میں ذکر ہوا کہ 1-2 نہیں بلکہ 70,000 بنی اسرائیلی جن پر عذاب اترا تھا وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر کہ فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, سب مر گئے. فرمایا ثم احیاهم, پھر انہیں زندہ فرما دیا. دیکھیے 70,000 کے مر کر زندہ ہونے کا ذکر بھی کس میں موجود ہے؟ بتائیے کس میں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس شخص کے جس کے لیے جس کے یہ سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہے اس کا ذکر بھی کس میں موجود ہے؟ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیے اگر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی امی جان کے جسم میں دوبارہ روح نہیں ڈالی جا سکتی؟ کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی؟ تو یہی سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ایک آیت پڑھنی ہے درجنوں چھوڑ دینی ہے تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ ایسے ہی ہوں. یہ جہالت آتی ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ادھوری جہالت سے بچیں. آج کل سوری ٹو سے سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان جسے دیکھو سوشل میڈیا چلا رہا ہے, یوٹیوب پر ایکٹیو ہے, فیس بک پر کھویا ہوا ہے, کوئی فلاں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے, فلاں کے لیکچر سن رہا ہے. اور دوسرا نیگیٹو پروپوگیشن, نیگیٹو امپیکٹ یہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کیمرہ مین بھائی ہے, ٹھیک ہے نا, بھلے بھائی اس کو بھی لے لینا, یہ کیمرہ مین بھائی اور میں ہے, ابھی میں اس کو ایک دھکا دوں گا نا یا میں نے اس کو کچھ بولا, ٹھیک ہے نا, ایسا کر دو یہ کر دو, میں بھی آواز نکالوں گا نا, آپ یقین مانے اس کی ویڈیو بن کر اگر چل جائے گی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 10,000 افراد جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اندر دیکھ لیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے
ہے نا. ابھی میں اس کو 2 جملے سنا ہوں, 10,000 دیکھو فیضان مدینہ میں فلاں نے اس کو بول دیا, ٹھیک نا. یا اگر کوئی کسی کو دھکا مار دے, میں نے ان کو دھکا مار دیا, 10,000 افراد جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ 1 گھنٹے کے اندر دیکھ لیں گے. نیگیٹو امپیکٹ یہ بہت جلدی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت جلدی پھیلتا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یا ہم قرآن و حدیث درست طریقے سے سن رہے ہیں. کیا ہم عاشقان رسول علماء کی گفتگو سن رہے ہیں, یا سوشل میڈیا پر ہم بیٹھ کر ان بے وقوفوں کو سن رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو درست سمجھا ہی نہیں, اس کو سیکھا ہی نہیں. جس کا ہم لیکچر سن رہے ہیں اس نے اگر 1 آیت پڑھی ہے 4 چھوڑ دی ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ڈنڈی مار گیا؟ ظاہر ہے کہ ہم پہچان نہیں پائیں گے. اس لیے ہمیں خود قرآن کریم سمجھنا پڑے گا اور مکمل سمجھنا پڑے گا. کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جہاں لوگ 1 آیت سناتے ہیں 4 چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, ادھوری جہالت کی مثال آپ کو سنو, قرآن سے سنو. مثال کے طور پر فار ایگزامپل اللہ پاک نے فرمایا شفاعت کے حوالے سے, توجہ رکھیے گا, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ, ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی. کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی. اب یہ 1 آیت تو پڑھ لی, نظریہ بنا لیا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہونی, مگر دوسری آیتیں تو پڑھیں جس کے اندر جا بجا شفاعت کی تذکرے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بھول گئے اس آیت کو کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, مقام محمود ہے ہی شفاعت کے لیے. اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم بچہ آیت الکرسی یاد ہوتی ہے, پڑھتے نا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. پتا چل گیا, معلوم ہوا کہ جس کو اللہ پاک اذن یعنی اجازت عطا فرمائے گا وہ ضرور شفاعت کرے گا. حاجی بھی شفاعت کرے گا, حافظ بھی شفاعت کرے گا, جی ہاں, عالم بھی شفاعت کرے گا. تو مجھے بتائیے کہ نبی کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا, اور سید المرسلین جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جم کر فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. سیکنڈ ایگزامپل توجہ رکھیے گا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, ترجمہ قرآن کنز العرفان, تم فرماؤ, یعنی حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. ابھی آیت کریمہ پڑھی تو ذہن بنا لیا کہ حضور علیہ السلام بھی معاذ اللہ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں. مگر ریڈ دا ہول قرآن, پورا قرآن پڑھیے, اس کو سمجھیے. دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15, ترجمہ کنز العرفان, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا. یہاں نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کیونکہ قرآن کا تذکرہ تو بعد میں آیا, ٹھیک ہے نا, قرآن کا تذکرہ تو اس آیت کے اندر ہی بعد میں آ گیا ہے. تو پتا چلا اب اس کو جب جو عالم ہوگا وہ کس طرح سمجھا رہا ہے, وہ اس طرح سمجھائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشر بن کر تشریف لائے, مگر عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہیں, بلکہ یہ اللہ پاک کا نور ہے جنہیں رب کریم نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. ایک اور ایگزامپل, پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں. یہ آیت کریمہ کس نے پڑھ لی اور ذہن بنا لیا کہ نبی تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا, یہ تو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. مگر پیارے بھائی باقی 10 آیتیں چھوڑ دیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 45 کے اندر کہ اولی الایدی والابصار, جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام یہ اختیارات بھی رکھتے ہیں, طاقت بھی رکھتے ہیں, سمجھ بھی ایسی رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی سمجھ نہیں رکھ سکتا, نگاہیں بھی رکھتے ہیں. اور نگاہ کی بات چلی تو آپ قرآن پر اگر غور کریں, سب کی نگاہیں ہیں مگر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کی کیا بات ہے. اللہ پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہو۔ کہاں تو یہ سوچ کہ نبی کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور کہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ اٹھائے تو اللہ پاک قبلے کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے، اللہ پاک قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل لے لیجئے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ سب پڑھنے ذہن بنا لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، حالانکہ اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے کو پڑھیں تو شان حبیب خدا ظاہر ہے۔ اسی آیت کے آگے پڑھیں، فرمایا کیا؟ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی؟ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سبحان اللہ، جب کتاب ان پر نازل ہوئی کیا وہ کتاب کے اندر جو وہ نہیں جانتے؟ فرمایا ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان جب اس میں موجود ہے تو ہر خشک اور تر چیز کو جانتے ہیں۔ ایک اور آیت مقدسہ میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع دی ہے، جب کتاب کا علم عطا فرما کر خشکی اور تری کے ہر ذرے کا علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، تو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں رہی۔ تو میں نے چند مثالیں بیان کی، اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو قرآن کریم کی روشنی میں دی جا سکتی ہیں۔ لوگ مسئلہ پرابلم کیا ہے بتا؟ ادھورا قرآن پڑھتا، لوگ کہتے ہیں ارے تو قرآن بیان کر، قرآن بیان کر۔ بھئی اسی قرآن کے اندر ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن سے لوگ گمراہی لیں گے اور اسی قرآن سے ہدایت پا جائیں گے۔ اب آدھی آیت پڑھی، ایک آیت پڑھ لی، 10 چھوڑ دیں اور کہا کہ دیکھو ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ ایسے کو کوئی بتائے کہ بھئی آپ نے پوری آیت ہی نہیں پڑھی، آپ نے 10 آیتیں چھوڑ دی۔ غرض ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہے تو پورے قرآن پر رکھنا ہے، ایک آیت نہیں پڑھنی، ہر آیت پڑھنی ہے۔ 2 آیتیں رٹ کر 4 حدیثیں یاد کر کے مفتی نہیں بننا، ہر آیت کو، ہر حدیث شریف کو پڑھنا بھی ہے، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے سمجھنا بھی ہے، تب ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھ پائیں گے۔ لہٰذا ادھوری جہالت سے بچیں۔ ٹھیک، ہمارے پاس علم نہیں ہے تو علماء کرام سے پوچھ لیں۔ اچھا، جہالت کا علاج کیا ہے؟ حدیث شریف میں نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، جو کوشچن ہم پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھیے، ایسا پوچھنے کی عادت بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھورا سچ، سنیے گا، ادھورا سچ یہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لہٰذا ادھورے سچ، ادھورے ایمان، جی ہاں آج کے ہمارے بیان کا ٹاپک ہے ادھورا ایمان، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ادھورے سچ، ادھورے ایمان اور ادھوری جہالت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش فرمائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا فرمایا قرآن نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں دین کا ہر مسئلہ جو ہمارے متعلق ہے وہ اپنانا ہوگا۔ دین کے معاملے میں سپر مارکیٹ نہیں چلے گی کہ بھائی پک اینڈ چوز، کہ بھائی یہ سمجھ آ رہا ہے تو یہ لے لیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تو رکھ دیا۔ نہیں، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کے مسئلے چنیں، ان پر عمل کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ پورے دین کو ماننا پڑے گا۔ ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ دین کو مکمل نہیں اپناتے، مرضی کی باتوں کو اپنا لیتے ہیں۔
وہ نہیں کسی دکاندار کو دعوت نہیں آئیے بھائی نماز پڑھیے، جواب ملتا ہے ارے بھائی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا. میرے بھائی رزق حلال کمانا بالکل عبادت ہے، مگر یہ بھی عبادت ہے، یہی عبادت نہیں ہے. نماز الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، رزق حلال کمانا الگ عبادت ہے. جہاں رزق حلال کما رہے ہو وہاں نماز بھی پڑھنا پڑے گی، فرض روزہ بھی رکھنا پڑے گا. بعض لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، چہرے کو نہیں سجائے ہوتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، دعوت نہیں بھائی داڑھی بھی بڑھا لیجئے. جواب ملے قاری صاحب کیا کریں، بازار میں ہوتا ہوں، دکان چلاتا ہوں، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے. لوگ گناہ کو گناہ کی دلیل بناتے ہیں. پھر یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، داڑھی تو اللہ پاک معاف فرمائی دے گا، یہ اللہ پاک کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ فرما دے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے. یہ اللہ پاک کی مرضی پر ہے. ہمارے پاس پک اینڈ چوز کا آپشن دین کے معاملے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ سپر مارکیٹ گئے، آپ کو وہ گرین ٹی پینی، آپ نے اٹھا لی، کسی کو چائے پینی اس نے وہ اٹھا لی. ہر وہ دینی مسئلہ جو میرے متعلق ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتا ہے وراثت کا مسئلہ بڑا قرآن نے بتایا، دیکھو دیکھو وراثت پوری ہے. ارے میرے بھائی دوسرا بھی تو مسئلہ بتایا ہے، اس کو بھی عمل کرنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے. فرض ہے تو عمل کرنا فرض، واجب ہے تو عمل کرنا واجب، سنت ہے تو سنت، مستحب ہے تو مستحب، عمل بہرحال کرنا ہی پڑے گا. آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں، یہ آخری واقعہ ہے کہ ملتان شریف پنجاب کا واقعہ کہ ایک حکیم تھا، اپنا مطلب چلاتا تھا، اپنا مطلب چلاتا تھا. ایک دن حکیم شام کو گھر آیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے ورد وظیفے کیا، سو گیا. رات کو اچانک آنکھ کھلی، پیٹ میں درد محسوس ہوا، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. عجیب بے چینی کی کیفیت ہو رہی تھی. کچھ دیر گزری، ایک دھماکے سے اس کا پیٹ پھٹا اور پورے گھر میں گندگی اور بدبو پھیل گئی. اس بدبو نے آنن فانن محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اتنی شدید بدبو تھی کہ کئی افراد اس کے سبب بے ہوش ہو گئے. اہل خانہ کو میونسپل کارپوریشن کے لوگوں کو بلانا پڑا. راتوں رات اس بدبودار لاش کو کوڑے والی گاڑی میں ڈلوا کر شہر کے باہر پھینکوا دیا. اگلی صبح پورے علاقے میں خوفناک کی خبر پھیل گئی. لوگ حیران تھے کہ یہ حکیم ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس کا انجام ایسا برا ہوا. ایک شخص جو اس کے راز جانتا تھا اس نے بتایا کہ حکیم سودی لین دین کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین. یہ حکیم نمازی تھا، ورد و وظیفے پڑھنے والا تھا، مگر سود کھاتا تھا. کتنا بھیانک انجام ہوا. اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، تلاوت کا پکا معمول ہے، جھوٹ بھی دبا کر بولتے ہیں، روزے پورے رکھتے ہیں مگر فلم ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، باز نہیں آتے. غرض یہ کہ دین کو مکمل نہیں اپناتے. جس بات پر دل کی عمل کر لیا، جسے چاہ چھوڑ دیا، ایسوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں پورا دین میں داخل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ